ایک مین چیز جو آپ لوگ اوورال دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، فیئر آف فیلیور، ہماری سوسائٹی کے اندر، پورے پاکستان کے اندر یہ اکثر پایا جاتا ہے کہ فیل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ مائی نیم از شفیق احمد، آئی ایم سرونگ ایز اے لیکچرر پاکستان اسٹڈیز اینڈ اے اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ان نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز حیدرآباد کیمپس۔ If I talk about my education، اگر میں وہ بات کرنا چاہوں تو ایز یوزول جیسے پراپرلی میری پرائمری ایجوکیشن انٹر تک جو ایجوکیشن ہے وہ اوورال میرے گاؤں میں ہی خانپور مہر تحصیل خان گڑھ ڈسٹرکٹ گوٹکی سے ہی ہوئی۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو میں نے انجینئرنگ یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کیا۔ میری سب سے پہلی جو پرائرٹی تھی وہ مہران یونیورسٹی تھی اور انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں ایڈمیشن نہیں ہوئی تو میں نے موو آن کیا اپنی بیچلرز کی طرف شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں۔ جیسے کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں مختلف لائف اسٹوریز کے اندر، تو وہاں پر میں نے پرائیویٹ اپنا ڈبل میتھ اینڈ ڈبل فزکس بیچلرز کمپلیٹ کرنے کے بعد میں موو آن ہو گیا اسلام آباد کی طرف۔ وہاں پر نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں نے انگلش ڈپارٹمنٹ کے اندر ایڈمیشن لیا۔ ایڈمیشن لینے کے بعد مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ یہ جو چیز میں پڑھ رہا ہوں اس میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے جس میں میرا اپنا انٹرسٹ ہو۔ تو اس طرح سے کچھ گیپ تھا، جیسے بک ریڈنگ کے اوپر انگلش ڈپارٹمنٹ کے اندر یا انگلش پڑھتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ فوکس کروایا جاتا ہے، تو وہاں پر کیا کیا گیا کہ ایک بک ریڈنگ کے حوالے سے موٹیویشنل لیکچر ہوا، تو میں نے ایک بک پڑھا پاکستان اے ہارڈ کنٹری، جس میں آپ کی آئیڈینٹی، پالیٹکس اور سوسائٹی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے پوری کی پوری ڈسکشن ہوئی۔ تو اس طرح سے میں نے اپنے بھائی سے یہ ڈسکس کیا کہ مجھے اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں موو آن ہونا چاہتا ہوں۔ مڈ ٹرم بھی قریب تھے، تو انٹرسٹ کی طرف پیشن میرا اس طرح سے گیا کہ پھر میں نے پاکستان اسٹڈیز کے اندر اپنی جو ہے کنورژن کروا لی، اپنا ٹرانسفر کروا لیا۔ تو اس طرح سے میرا جو کیریئر اسٹارٹ ہوا پاکستان اسٹڈیز کے اندر۔ جیسے ہی میری پاکستان اسٹڈیز کی ایم ایس سی کمپلیٹ ہوتی ہے، ودن اے نو گیپ میں نے اپنی ایم فل اسٹارٹ کی۔ جیسے ہی میں نے ایم فل اسٹارٹ کی تو ایک کیوریاسٹی میرے اندر بڑھ گئی پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے۔ تو ودن اے 2 ایئرس میں نے اپنا ایم فل کمپلیٹ کیا۔ ایم فل کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میرا جیسے ہی میرا کورس ورک کمپلیٹ ہوتا ہے، جیسے ہی ایم فل کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں ٹیچنگ کی طرف نکل جاتا ہوں۔ ٹیچنگ میں نے اسلام آباد کے اندر اسٹارٹ کی، اپنی کالج کے اندر بی ایس لیول کے اندر۔ تو مجھے وہاں پر پتہ چلا کہ میری جینز کے اندر ایک ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے حوالے سے مختلف اپنی نالج کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے یا کچھ ٹیچنگ کے حوالے سے جینز کے اندر ہی وہ چیز ہے جو مجھے اسی کام پہ اوپر کرنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر میں نے زیادہ فوکس کیا۔ اس طریقے سے میں نے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی۔ پی ایچ ڈی اسٹارٹ کرنے کے جیسے ہی اسٹارٹ کی میں نے اپنا کورس ورک پورا کیا، تو میں نے فرسٹ آف آل نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے اندر اپلائی کیا، جس میں مین کیمپس کے اندر اپلائی کیا، حیدرآباد کیمپس کے اندر اپلائی کیا۔ حیدرآباد کیمپس کے اندر جب اپلائی کیا تو یہاں پر میری سلیکشن ہو گئی۔ تو اس طرح سے ایک پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ جو میرا پیشن بن گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ پروفیشن بن گیا۔ تو جب پیشن اینڈ پروفیشن کمز ٹوگیدر اٹ کمز اے گریٹ کمبینیشن۔ تو اس طرح سے میری ٹیچنگ کی اوورال جرنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اوورال اگر دیکھا جائے جو میں نے اسٹڈیز کے اندر، جو میں نے اپنے ایز اے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جو میں نے ایم فل تک کمپلیٹ کیا، جو گیپس اینڈ میں نے دیکھے کہ ایک ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے اندر، ایک کلاس روم کے اندر جو ہونی چاہیے، تو ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ اسٹریٹجیز جو اب میں اپنی کلاس کے اندر اپنی جو ہے کلاس روم مینجمنٹ کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو کہ میری فرسٹ پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ جب بھی میں کلاس کے اندر انٹر ہوتا ہوں تو میں یہ سوچ کے انٹر ہوتا ہوں کہ میں ایز اے لرنر جو ہے اس کلاس کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جو بھی لیکچر ہوتا ہے، جو بھی ٹاپک ہوتا ہے، سب سے پہلے بچوں سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج پڑھنے کا موڈ ہے؟ اگر پڑھنے کا موڈ نہیں ہے تو اس ٹاپک کی طرف ہم نے جانا ہی نہیں ہے جو کورس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس اینگل کے تحت پھر میں دوسری طرف نکل جاتا ہوں، جس کو ہم موسٹلی کرنٹ افیئرز کا نام دیتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک، انٹرسٹنگ ٹاپک اٹھا لیتا ہوں جو بچوں کا خود کا انٹرسٹ ہو۔ اور سب سے مین چیز جو ایک ٹیچر کو موسٹ پروبیبلی رکھنی چاہیے، وہ ڈائلاگ بیسڈ ٹیچنگ میتھڈالوجیز، مطلب جو ٹریڈیشنل
جو ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم نے کام کرنا ہوگا. جیسے ڈائلاگ بیسڈ 90% ود ان ہول ورلڈ آپ لوگ دیکھیں گے جو جتنی بھی ریسرچ بیسڈ نالج یا ریسرچ بیسڈ اسٹڈیز ہو رہی ہے وہ پوری کی پوری آپ کی ڈائلاگ بیسڈ ہے. جب تک وہ ڈائلاگ بیسڈ نالج آپ لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی, جب وہ چیز آپ لوگ اپنی کلاس کے اندر انوالو نہیں کریں گے, تب تک ایک کریٹیوٹی آپ لوگوں کے سامنے نظر نہیں آئے گی, ایک کرٹیکل انالائسس بچوں کی طرف آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. وہ آپ لوگ اکثر موسٹلی دیکھتے ہوں گے, اکثر جب پیپرز قریب آ رہے ہوتے ہیں مڈ ٹرم اور فائنل ٹرمز, تو بچے اس ٹائم کے اوپر آپ لوگوں کے نوٹس اور پی پی ٹیز کے اوپر بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈاؤن فال بھی سمجھا جائے. تو اس طریقے سے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز پریکٹیکلی موسٹلی, جیسے پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ بورنگ سمجھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو میتھمیٹکس, مطلب آپ اس کی لیول کو دیکھ لیں تو موسٹلی جو پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے, آپ کا وہ سبجیکٹ چاہے وہ آرٹس کا ہو چاہے وہ میتھمیٹکس ہو, وہ آپ کا پریکٹیکل بیسڈ ہونا چاہیے. جیسے پاکستان اسٹڈیز کا کوئی ٹاپک اٹھا لیں تو پاکستان اسٹڈیز کا ٹاپک آپ پڑھ تو رہے ہیں آپ ہسٹری سے ریلیٹڈ, مگر کیا وہ اب اپلائی ہو رہا ہے آپ کی پاکستان کے اندر. جیسے فار ایگزامپل پارٹیشن آف بنگال اٹھا کے دیکھ لیں, جس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ایڈمنسٹریشن ایشوز. اب ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں, کیا پاکستان کو اور ایڈمنسٹریٹو ایریاز میں توڑنے کی ضرورت ہے. تو ایسے ٹاپک جیسے میتھمیٹکس ہو گیا, میتھمیٹکس آپ پریکٹیکلی پریکٹس تو کر لیتے ہیں مگر سمجھائی ایسے جائے. جیسے فار ایگزامپل آپ ایوریج ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایوریج جب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ تھرو آؤٹ آپ کے لائف سے ریلیٹڈ ارد گرد انوائرمنٹ سے ایگزامپل لے لیں. جیسے آفریدی کا ایگزامپل لے لیں, وہاں ان کی 5 میچز کو اٹھا کے آپ لوگ ان کا ایوریج نکالنا شروع کر دیں. ایک انٹرسٹ کریٹ کریں, مطلب جو ٹیچنگ یا لرننگ آپ لوگوں کی دونوں ہو رہی ہوں وہ آپ کی انٹرسٹ بیسڈ ہونی چاہیے. انٹرسٹ بیسڈ ہوگی تو ہی آپ لوگوں کا ایک جو ہے بینیفیشل ریزلٹس آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. ایک مین چیز جو آپ لوگ اوور آل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, فیئر آف فیلیور. ہماری سوسائٹی کے اندر, پورے پاکستان کے اندر یہ اکثر پایا جاتا ہے کہ فیل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. جب اس کنسپریسی سے نکلنے کی کوشش کریں گے, جو کہ ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے اندر کہا جائے تو ڈرایا بھی جاتا ہے, تو آپ لوگ بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں, اپنے لرنرز کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ فیلیور از اے گریٹ تھنگ. مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے کوئی نئی چیز سیکھی ہی نہیں جس کی وجہ سے آپ فیل ہوئے ہیں, تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ نیو چیز کی طرف جانا اسٹارٹ کریں. تو موٹیویٹ کریں, انٹرسٹ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم کو آپ سامنے لانے کی ضرورت ہے. تو اوور آل تو اس طرح سے آپ لوگوں کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز بہتر ہو سکتی ہیں, اس طرح سے آپ انٹرسٹ کریٹ کروا سکتے ہیں اپنے بچوں کے اندر, اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر, اپنے جو آپ کے لرنرز ہیں ان کے اندر.